بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 225 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الحجر سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم بچے اور بچی کے بالغ ہونے کی عمر سے متعلق پڑھیں گے، چونکہ کتاب الحجر میں جو حجر کی اور پابندی کی اسباب ہے ان میں سے ایک صغر ہے، تو صغر کب تک رہتا ہے اور اس کی عمر کب سے کب، تو اس کی انتہائی مدت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے فصل فی حد البلوغ سے بچے اور بچی کے بالغ ہونے کی عمر بتا دی، جس سے صغر کی عمر خود بخود متعین ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل فی حد البلوغ: بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال وإلا فحتى يتم 18 سنة، والجارية بالحيض والاحتلام والحبل وإلا فحتى يتم 17 سنة، ويفتى بالبلوغ فيهما ب15 سنة، وأدنى المدة في حقه 12 سنة، وفي حقها 9 سنين، فإن راهقا وقال بلغنا صدقا، وأحكامهما أحكام البالغين۔ یہ فصل ہے فی حد البلوغ، بالغ ہونے کی عمر کے بیان میں۔ بلوغ لغت میں وصول کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں انتہا حد الصغر، بچپنے کی انتہائی مدت کو بلوغ کہا جاتا ہے۔ بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال سے مصنف علیہ الرحمہ بلوغت کی علامات ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے بلوغت کی 3 علامات ہیں۔ الاحتلام، سب سے پہلی علامت جو ہے وہ احتلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یتم بعد الاحتلام، کہ احتلام کے بعد کوئی بھی یتیم نہیں رہتا، یعنی وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انزال ہے کہ انزال سے بھی احتلام، اور دوسرے نمبر پر انزال ہے کہ انزال سے بھی احتلام کا پتہ چل جاتا ہے، اور انزال یہ بلوغت کی واضح علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر احبال ہے، اگر اس نے کسی عورت سے مباشرت کی اور وہ عورت اس سے حاملہ بن گئی، تو کسی عورت کو حاملہ بنانا یہ بھی علامت ہے اس کے بالغ ہونے کی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر حضرات نے بہت سارے علامات ذکر کی ہے، جس طرح کہ امام شافعی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے بغل کے بال نکلنے کا اعتبار کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے علامات وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن جو 3 علامات ہم نے ذکر کیے ہیں یہ بالاجماع یہی علامات ہیں بچے کے بالغ ہونے کے۔ تو فرماتے ہیں بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال، بچے کا بالغ ہونا احتلام سے ہوتا ہے یا کسی عورت کو حاملہ بنانے سے، والانزال یا انزال کے ہو جانے سے۔ وإلا فحتى يتم 18 سنة، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی علامت نہ پائی گئی تو جب تک کہ وہ 18 سال کا نہ ہو جائے۔ حتی یتم 18 سنة، یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 15 سال ہے۔ جب تک کہ بچہ 15 سال کا نہ ہو اس وقت تک اس پر بلوغت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلوغت کی عمر بچے میں 18 سال اور 18 سال ہے، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچے میں بلوغت کی عمر وہ 15 سال ہے۔ مفتابی قول وہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا ہے۔
والجاریۃ بالحیض والاحتلام والحبل، اور لڑکی بچی جو ہے اس میں بلوغت کی علامات وہ حیض ہے، احتلام ہے اور حبل ہے۔ حیض کے آ جانا یہ علامت ہے اس کے بالغہ ہونے کی، اسی طرح احتلام کا ہو جانا یہ بھی علامت ہے اس کے بالغہ ہونے کی، اور الحبل اور حاملہ ہو جانا یہ بھی علامت ہے اس کے بالغہ ہونے کی۔ وَإِلَّا فَحَتَّى يَتِمَّ 17 سَنَةً، اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت نہ پائے گی تو یہاں تک کہ اس کی عمر 17 سال نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی 17 سال جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، یہ بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہاں تک کہ اس کی عمر جو ہے وہ 12 سال کے ہو جائے۔ تو صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑکی کی بلوغت کے لیے 12 سال اور جو ہے لڑکی کی بلوغت کے لیے 15 سال ہے۔ وَيُفْتَى بِالْبُلُوغِ فِيهِمَا ب15 سَنَةً، اور صاحب کنز فرماتے ہیں دونوں کے بالغ ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا، بالغ ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا 15 سال کی عمر میں۔ جب یہ 15 سال کی عمر میں ہو جائے تو ان دونوں کی بلوغت کا فتویٰ دیا جائے گا۔ وَأَدْنَى الْمُدَّةِ فِي حَقِّ 12 سَنَةً وَفِي حَقِّهَا 9 سِنِينَ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بلوغت کی احتمال کی کم سے کم مدت بیان فرما رہے کہ کم سے کم لڑکا اور لڑکی کتنی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے وَأَدْنَى الْمُدَّةِ فِي حَقِّهِ، بچے کے حق میں بالغ ہونے کی کم سے کم مدت 12 سنتاً وہ 12 سال ہے، وفی حقها 9 سنین، اور لڑکی کے حق میں 9 سال ہے۔ یعنی لڑکی عام طور پر 9 سال میں بالغ ہونے کی گویا کے احتمال رکھتی ہے، اور لڑکا 12 سال کی عمر میں، گویا کہ 9 سال تک صغر رہتا ہے اور 12 سال تک بچے میں صغر رہتا ہے۔ جہاں گرم علاقے ہو، بنگال وغیرہ ہو، مچھلی لوگ زیادہ کھاتے ہوں، وہاں پر بچیاں 9 سال تک بھی بالغ ہو جاتی ہے اور لڑکے 12 سال تک بالغ ہو جاتے ہیں۔ فَإِن رَاحَقَ وَقَالَ بَلَغَنَا، اگر دونوں مراحق ہوں یعنی بلوغت کے قریب ہو، لڑکی 8.5 سال یا 9.25 سال کی ہو اور لڑکا جو ہے وہ 11.5 12 سال کا ہو، اور دونوں کہے بلغنا ہم تو بالغ ہو گئے ہیں، تو اب فرماتے صدقہ، ان دونوں کی تصدیق کی جائے گی بشرطے کہ ظاہر ان کو جھٹلائے نہ۔ وَأَحْكَامُهُمَا أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ، اور ان دونوں کے احکام پر بالغوں والے احکام ہوں گے، یعنی جو احکام بالغوں کو ہوں گے وہی احکام ان کے بھی ہوں گے، لہذا ان دونوں کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں پر ایک لطیفے کے طور پر ایک مزیدار سی بات ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہے اس امت کی کہ اس کے اور اس کے باپ کے درمیان صرف اور صرف عمر میں 11 سال کا فرق تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اور ان کے والد کے درمیان 11 سال کا عرصہ تھا، کہ 11 سال کے عرصے میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ پیدا ہوئے جب ان کے والد کی عمر جو تھی وہ 11 سال تھی۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے بالغ ہونے کی عمر سے متعلق پڑھا، تو اس میں مفتی ابی صاحبین نے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ 15 سال کی عمر میں ان کی بالغ ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔